بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا کرنا، اس کے سامنے گڑ گڑانا، سجدوں میں جانا، اس کی یاد میں مسلسل رونا۔ پھر اس رونے کا جو مزہ ہے وہ جنت میں تو نہیں، ہر راحت، ہر سکون، ہر چیز جنت میں ہے، لیکن آپ جنت میں جتنے مرضی سال رہیں وہاں پر آپ کو رونا نہیں ہوگا۔ ایک آنسو بھی بہانا چاہیں گے تو وہ آنسو بھی نہیں نکلے گا۔ یہی ایسی چیز ہے جس کی لذت صرف دنیا میں لی جا سکتی ہے، جنت میں یہ کبھی بھی نہیں ملے گی۔ امام احمد بن حنبل اللہ کی راہ میں مشقت کی نیت سے نکلے، بہت زیادہ امتحانوں سے گزرے۔ وقت کے بادشاہ نے ان کو کافی تنگ کیا، لوگوں سے پٹوایا، بہت زیادہ ہون ہو گئے۔ پھر ان کا انتقال ہو گیا اور انتقال کے بعد ایک دوست کو خواب میں ملے تو اس نے پوچھا، حضرت آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ اب امام احمد کیا فرماتے ہیں، اللہ نے مجھے کھڑا کیا اور کہا، احمد تو نے وہ کوڑے کس کے لیے کھائے تھے؟ میں نے کہا، اے اللہ تیرے لیے کھائے تھے۔ اب یہ جو کوڑے انہوں نے اللہ کے لیے کھائے، اب جنت میں تو ایسے کوڑے کبھی بھی نہیں پڑیں گے۔ جو محنت اللہ کی یاد میں اور اللہ کے لیے انہوں نے زندگی میں کی، ویسی محنت ان کو جنت میں تو نہیں کرنی پڑے گی۔ جو اللہ کی راہ میں مشقت کے لیے روئے، وہ آنسو جنت میں تو نہیں بہانے پڑیں گے۔ اب یہ اللہ کو بھی پتہ تھا کہ احمد نے کوڑے کس کے لیے کھائے، اور یہ احمد کو بھی پتہ تھا کہ کوڑے کس راہ میں مشقت کرنے پر پڑ رہے ہیں، لیکن پھر بھی بندے سے پوچھا گیا کہ کوڑے کس کے لیے کھائے، اور جب امام احمد نے کہہ دیا کہ کوڑے آپ کے لیے کھائے، اب اللہ کی طرف سے کیا جواب آیا، اے احمد، جنت والے تو مرنے کے بعد میرا دیدار کریں گے، میں تمہیں ابھی کے ابھی چہرے سے پردہ ہٹا کر دکھاتا ہوں، چل تو قیامت تک میرا دیدار کرتا رہ۔ یہ تھا امام احمد بن حنبل کا اللہ سے پیار اور ان کی یاد میں رونا۔ جب دنیا میں آئے ہی اللہ کے لیے ہیں، پیدا بھی اسی نے کیا، مرنے کے بعد جانا بھی اسی کے پاس ہے، تو پھر زندگی بھی اسی کے لیے گزاری جائے۔ جنید بغدادی کہتے ہیں کہ رات کا وقت تھا اور میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ ایک اور جوان لڑکی بھی طواف کر رہی تھی اور زور زور سے یہ اشعار پڑھ رہی تھی، میں نے اپنے دل کو بہت بچایا، لیکن محبت نے آ کے ڈیرے ڈال ہی دیے اور میرے پورے دل پر قبضہ کر لیا۔ میں نے بہت چھپایا پر نہ چھپا سکی، بہت بہانے کیے پھر بھی نہ چھپا سکی۔ جب بھی مجھے وہ یاد آتا ہے، جب بھی میرا شوق بڑھتا ہے، جب بھی میرا عشق بڑھتا ہے، میں پاگل ہو جاتی ہوں۔ جب بھی میں اس کے قریب ہونا چاہتی ہوں، وہ اپنا آپ میرے اوپر ظاہر کرتا ہے، اور جب ظاہر کرتا ہے تو میں مر جاتی ہوں، پھر وہ مجھے زندہ کرتا ہے، پھر اپنی قربت دیتا ہے، اور میں اپنی رگ رگ میں عشق کو پھیلا لیتی ہوں۔ اب جنید بغدادی بھی ولی اللہ تھے، کہنے لگے، بچی ہوش کرو، شرم کرو، تم کیا پڑھ رہی ہو؟ اب وہ بھی اس بچی کو نہ پہچان سکے، اسے دیکھنے لگے تو لڑکی نے کہا، جنید بدگمان نہ ہو، جس کے عشق میں تو نیند چھوڑ کر آیا ہے، اسی کے عشق میں میں بھی چھوڑ کر آئی ہوں۔ پھر جنید بغدادی سے کہنے لگی، کس کا طواف کر رہے ہو؟ تو جنید بغدادی نے کہا، میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں۔ اب وہ لڑکی زور سے ہنسنا شروع ہوئی، آسمان کی طرف منہ کر کے بولا، اے اللہ، کیسے تیرے دیوانے لوگ ہیں جو تجھے چھوڑ کر پتھروں کا طواف کرتے ہیں۔ اب جنید بغدادی اس کی بات سے اتنے حیران ہوئے کہ یہ بات سنتے ہی بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ اب کہتے ہیں کہ جب میں اٹھا تو وہ لڑکی جا چکی تھی۔ اب اس لڑکی کو کدھر سے ڈھونڈتے، لیکن وہ لڑکی اللہ سے عشق تو سکھا گئی۔ یہ وہ تڑپ ہے جو صرف اس دنیا کی ہے، جنت میں تو ایسی تڑپ کبھی بھی نہیں ہوگی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، یا اللہ، جنت میں نماز نہیں ہوگی تو اس نماز کے بغیر جنت میں دل کیسے لگے گا؟ یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ سے دل لگاتے ہیں،
اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار لیتے ہیں۔ ہر کام میں اللہ کی رضا شامل کر لیں، کبھی کسی سے بدلہ نہ لیں، بدلہ لینے کی جگہ معاف کرنے کا مزہ لے کر تو دیکھیں۔ کسی کو جواب دینے سے بہتر چپ رہ کر صبر کا مزہ لے کر تو دیکھیں۔ آپ کے گھر جنت بن جائیں گے، آپ کی زندگیاں جنت بن جائیں گی اور مسلسل اللہ کے قریب جاتے رہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی قربت نصیب کرے، آمین۔